پیر کامل قسط نمبر 2۔ مسز سمانتھا رچرڈز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر سے اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں کے سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا سے اس کی نظریں ملیں۔ انہوں نے مسکرا کر ایک بار پھر اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں لڑکے پر رکھیں جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، اس لیے اب دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، لیکن صرف 2 منٹ بعد ہی انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر میں توجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا مسکرائی نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ پر کچھ لکھنے کے بعد اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار ان کے چہرے پر کچھ ناراضی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہو گئیں، اور ان کے خاموش ہوتے ہی لڑکے نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز رچرڈز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چبھتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نتھنگ۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ سمانتھا نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ ہوپسو سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے اسفنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایک کے بعد دیگر لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈز کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر ایسے ہی میز پر اچھالا جس طرح سمانتھا نے اچھالا تھا، اور ان کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز سمانتھا اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائی جانے والی اس لیبل ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور یہ 3 منٹ میں بننے والی ڈائیگرام ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ اس میں معمولی سی بھی غلطی نہیں ڈھونڈ سکیں۔ کچھ خفیف ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ امامہ میں ہوں، دروازہ کھولو، وسیم نے دروازے پر اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وسیم نے دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اسے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم نے کوئی ٹیبلٹ لے لیتی۔
میں لے چکی ہوں. اچھا تم سو جاؤ, میں باتیں کرنے آیا تھا مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے. وسیم نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا. امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی. وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر سے لاک کر لیا. بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا. وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا. جب طیبہ نے اندر جھانکا, بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں اندر چلی گئیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا. ٹی وی دیکھ رہا ہوں. لڑکے نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں. ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک, تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا. سو واٹ؟ لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا. سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے, نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے. طیبہ نے ڈانٹا. مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں, آپ سامنے سے ہٹ جائیں. اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی. پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو. طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اسے کہا. نہ میں یہاں سے اٹھوں گا نہ اندر جا کر پڑھوں گا. میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں. اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں بیٹھے ہوتے. اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی سے کہا. اسٹیپ اسائڈ, اشارہ کرتے ہوئے کہا. آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں. طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی. ابھی بات کر لیں. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں نے کر لی ہے, تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارا سالانہ امتحان ہے, تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. طیبہ نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا. میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو. میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں, اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے نہ بولا کریں. ایگزام ہو رہے ہیں, اسٹڈیز پر دھیان دو. اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے. میں تمہارے فادر سے بات کروں گی. واٹ ربش. وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا. طیبہ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی. فلومینا فرانسس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی. پیپر شروع ہونے میں بھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں, نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے اس پر آخری نظریں ڈال رہے تھے. ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا. فلومینا کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا. پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے سالار پر جا ٹھہری. 25 اسٹوڈنٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا. ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا. اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا. 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے تھما دیا. 30 منٹ بعد اسے وہ پیپر ان سے لے لینا تھا. آبجیکٹو پیپر تھا. 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے کھڑے ہوتے ہی حال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانسس کی طرف جا رہا تھا. فلومینا کے لیے یہ بھی سین نیا نہیں تھا. وہ پہلے بھی یہی دیکھتی آئی تھی. 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا. پیپر کو دوبارہ دیکھ لو. انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا. وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا. میں دیکھ چکا ہوں. وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر کرسی کے ہتھے پر رکھ دیتا اور بازو لپیٹ کر بیٹھ جاتا. انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپرز کو دوبارہ چیک کیا ہو, اور وہ یہ بھی تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. اس نے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا. انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا. تم جانتے ہو سالار, میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تو انہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں. وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا. آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم, اگر یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں.
نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں بھی تم یہ پیپر 10 منٹ میں کر دو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے ماما؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے خریدا ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ اب مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دے دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ تب سے اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھی، اور ہاشم اس سے بھی زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو بھی اس کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا تھا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے جیسی نہیں تھی، مگر وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ویسا ہی رہتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی، وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وجہ شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اسی پر مرکوز رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا ہے، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ سب بھول ہی جاؤ۔ اچانک انہیں ملازم کا خیال آ گیا، جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ بڑبڑاتے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کے مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں چند ایک نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے، جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے، اور وہاں وہ مختلف لڑکیوں پر آوازیں کس رہے تھے۔ اپنی بائکس پر سوار اب وہ مختلف سڑکوں پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:45 بجے وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے، جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانہ میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے، کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھی، اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کا ایک مظاہرہ کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا، اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں، اور وہ ٹھیک 12 بجے لائٹس دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہکہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند لمحے پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ لاٹ میں آ گیا، جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا، اور پوری طاقت سے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ جاری ہے۔
جی جلد ہی آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں. ویڈیو میں اگر کچھ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.